سب سے بہتر مال حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ دستکاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے دستکاری کی ہے۔ زنا کرنے والی عورت کی آمدنی، جھوٹے تعویذ گنڈے، فال کھلائی وغیرہ کا نذرانہ سب حرام ہے۔ آج کل کے پیرزادے ان دونوں بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ رنڈیوں سے اور حرام آمدنیوں والوں سے خوب نذرانے لیتے ہیں اور خود واہی تباہی تعویذ گنڈے کرتے ہیں، فال کھولتے ہیں اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوق کی روزی کی ذمہ داری خود لی ہے، اسی کے ذمہ ہے۔ اب وہ پہنچاتا کس طرح ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں سے کھیتی باڑی، دستکاری، جس کو آج کے آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل، یا ہاتھ سے کوئی کام کرنا بنے، تجارت، یہ سب ذریعہ ہے۔ دستکاری میں آدمی کی زیادہ وقت نہیں خرچ ہوتا، اس میں اپنا محدود سا کام کر کے وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دستکاری کی ہے، یہ بات۔ اسی طریقے سے جو عورتیں یا جو مرد ڈانس کرتے ہیں، اسی طریقے سے جس کو آج کل کہا جاتا ہے موسیقی، ساز موسیقی، وہ بجاتے ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں، پہلے تو ان کو کہتے تھے کوٹھے پہ رہنے والی، آج کل وہ ہوٹلوں میں رہتی ہیں۔ ایک رات کا یا ایک ملاقات کا ان کا کچھ نہ کچھ متعین ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ مسجد میں، مدرسے میں بھی ایسے لوگوں کی آمدنی نہیں لینی چاہیے، ایسے لوگوں کا مال نہیں لینا چاہیے، ایسے لوگوں کے یہاں دعوت نہیں کھانی چاہیے، ایسے لوگوں سے ہدیہ نذرانہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح آ جائیے گا آگے، جھوٹے تعویذ گنڈے، اور اکثر و بیشتر جو لوگ پیشہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پہلے آدمی کو ڈراتے ہیں، وہ جب ڈر جاتا ہے تو بہت سارا پیسہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، پھر اس سے پیسہ ٹھگتے ہیں۔ آدمی جسمانی طور پر اور اس زمانے میں خاص طور سے کمزور بھی ہے، اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب بیمار ہیں، کچھ نہ کچھ بیماری سب کو ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں ڈاکٹر بھی موجود ہوں، ان سے پوچھ لیجئے گا، نہیں تو دوسرے موقع پوچھ لیجئے گا۔ عام طور سے بہت ساری بیماری جنمی ہوتی ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی اس انسان کے جسم میں وہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ جاتی نہیں۔ علاج دوائی کر لو تو تھوڑی کم پڑ جاتی ہیں، اور علاج دوائی چھوڑ دیا گیا پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پرہیز رکھا، ورزش وغیرہ کی تو وہ چلو دب جاتی ہیں،
اس میں کمی کی تو پھر وہ ابھر جاتی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر، بس اگر میں کہہ دوں تو 100% تو ٹھیک ہے، کیونکہ 1-2% کے تو کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ان کے دماغ میں بھر دیتے ہیں کہ تمہارے پر تو کسی نے کروا دیا، تمہارے پہ تو نظر لگ گئی، تمہارے پہ تو اوپری کا اثر ہے۔ پہلے اس کے دل میں یہ خوف بھرتے ہیں، یہ ڈر بھرتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ دیتے ہیں، تعویذ گنڈے جو بھی دیتے ہیں، اور اس وقت کسی کی مقررہ فیس ہے 1100، 11,000، 2,100، 5,100، 51,000 یہاں تک کی ہیں، اور پھر ان سے وہ لیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، جھوٹ پر مبنی ہے نا سارا کام۔ جہاں تک معاملہ ہے تجارت کا، بھائی اگر ہمیشہ سب کی تجارت چلتی ہی رہے تو کسی کو نفع ہونا ہی بند ہو جائے گا۔ معاملہ تو کچھ اسی طرح ہے، کسی کا کھیل بگڑتا ہے، کسی کا کھیل سنورتا ہے، کوئی گھٹتا ہے، کوئی بڑھتا ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی عادت تو یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ، اللہ کا دستور تو یہی ہے، کھیتی زمین سے نکلتی ہے، بڑھتی ہے، سوکھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہی تو۔ اب دماغ میں وہم بیٹھ گیا، میری دکان تو بندھوا دی کسی نے، میری دکان پہ تو یہ کروا دیا، میرے کاروبار میں تو یہ کرا دیا، نہ معلوم کیا، اب پھرتے ہیں بھاگے۔ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، تاجر لوگ ہیں، ہاں کتنا ہی مانگ لو دیتے ہیں، لٹتے پہ ہیں۔ ہر وقت ہر مرتبہ یہ امید کر لیتے ہیں کہ بھئی کسی سے کام بنا ہو یا نہ بنا ہو، اس سے تو میرا کام بن ہی جاوے گا، اور پھر وہ دے دیتے ہیں۔ تو دوستو ایسا اس طرح کے وہم بٹھانا لوگوں کے دلوں میں، اور پھر اس پہ سے نذرانہ لینا، پیسہ لینا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ ابھی کا ایک واقعہ ہے، بالکل تازہ ہی واقعہ ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی تعویذ گنڈے والے کو دھمکا دیا، کچھ بات چیت ہو گئی، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے کئی سال بعد تک بچہ نہیں ہوا۔ اب اپنوں نے بھی، پرایوں نے بھی، دوسروں نے، اب تمہاری تو کوکھ بندھوا دی، کوکھ بندھوا دی، اب تمہارا بچہ ہی نہیں ہونا۔ یہ سب سلسلہ چلتا رہا، اب نہ معلوم کیا 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 کیا، واہی تباہی، جو بھی کچھ ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، اب نتیجہ پہنچا، ڈاکٹرنی نے بتایا کہ اس کے بچے دانی کا منہ بند ہے، منہ بند ہے، اب وہ پیدائشی طور پر ہے۔ تو بھائی اس طرح کے تعویذ گنڈے اور اس طرح کے چکر، یہ سب غلط ہے۔ بتاؤں گا میں اس کا حل بھی بتاؤں گا آپ کو، شریعت میں جو ہے وہ بتاؤں گا۔ فال کھلوانا، فال کھلوانا کیا ہے؟ اس کی ایک واضح مثال، تو موٹی مثال تو میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوؤں میں پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جی میں اپنے دکان کا ادگھاٹن کرنا چاہتا ہوں، تو شبھ گھڑی کون سی ہے؟ آ جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اسی گھڑی میں وہ ادگھاٹن کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے وہ فال۔ سینکڑوں ہزاروں طریقے لوگوں نے اس کے لیے گھڑ رکھے، میں یہ کاروبار کروں نہ کروں، وہ فال نکال لیں گے، ہے کچھ بتیرے طریقے۔ یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ فال کھلوانا بھی جائز نہیں، شبھ گھڑی پوچھنا بھی جائز نہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھ کے عمل کرنا بھی جائز نہیں، اس پر جو نذرانہ وغیرہ لیا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ اب ہمارے مولوی صاحبان کا نام تو بدنام ہے بیچاروں کا، ورنہ جنہوں نے گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں میں علماء کی بڑی قدر ہے، عظمت ہے، تو وہ مولوی جیسی صورت بناتے ہیں۔
یہ مولوی کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں اور پھر جو کچھ انہیں کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. اگر وہ داڑھی نہ رکھیں، پگڑی نہ باندھیں، مولوی کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، پھر کون پوچھے گا انہیں؟ کوئی نہیں پوچھنے گا. تو پہلے وہ داڑیاں رکھتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، مولویت کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر جو کچھ انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے یہاں ایک دھندا چلا ہے کہ جی میرے لیے استخارہ کر دو، میں لوہے کی دکان کروں یا لکڑی کی دکان کروں، جی میرے لیے استخارہ کر دو میں کون سا کام کروں. اور ہمارے مولانا صاحبان پھر میں یہی رہ رہا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں، جی میں نے استخارہ کر دیا آپ کے واسطے، آپ یہ کام کر لو، آپ یہ کام نہ کرو. ارے یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی فعال ہی کا ایک طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے استخارے کی بہت ساری صورتیں گھڑ رکھی لوگوں نے، کوئی کچھ نہیں کہتے. بہت ساری ان میں سے غلط بھی ہیں، بہت ساری ان میں سے جن کو غلط نہیں کہہ سکتے، جائز کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو دیکھو، جب کسی بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، یہ کام کروں نہ کروں، میرے حق میں کیسا ہوگا، کروں نہ کروں، تو کیا کرو. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھو. اسی طرح نیت کر لو اس کی، جیسے نماز حاجت کی نیت کرتے ہیں نا، تو 2 رکعت نماز استخارہ، اس طرح سے نیت کر لو. یہ نیت نہ کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو. اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اگر وہ دعا یاد ہو جو مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، وہ دعا پڑھو. اور ترجمے کے ساتھ اگر پڑھو، دھیان کے ساتھ، بہت بڑھیا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم ردني به. یہ دعا یاد ہو تو یہ پڑھو، بلکہ یاد کر لینی چاہیے. اور چلو نہیں بھی دعا ہے، اب یہی نہیں بھی یہ دعا یاد ہے، اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگو. اے اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اس کو میرے لیے آسان فرما. اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے، برائی ہے، تو میری اس سے حفاظت فرما، مجھے اس سے بچا. یہ کام اس طرح دعا کرو. اور کم سے کم 1 ہفتے تک کرو، 1 ہفتے تک کرو. رزلٹ کیا نکلے گا اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا دل اس کے کرنے پر مطمئن ہو جائے گا اور آپ کا ارادہ یہ بنے گا کہ بھئی یہ کام کر لو. اور اگر وہ آپ کے لیے شر ہے، برا ہے، تو آپ کے دل میں وہ بات کھٹکتی رہے گی اور آپ کا ارادہ یہ بنے گا کہ بھئی نہ کرو. استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے کروانا نہیں. کسی دوسرے کے استخارہ کرائے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ تمہیں بہکاوے گا. یہ بھائی بات بتا دی میں نے فال کی. تعویذ گنڈوں کے بارے میں بھی ابھی بتاؤں گا. تعویذ گنڈوں میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ تو ایک آپ نے بتا دی. اس کے علاوہ اب آگے چلیے گا. اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو یہ بہت سارے کام ایسے بھی کرتے ہیں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ شرک کے درجے میں آتا ہے. اور فلاں گھڑی میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں یہ لکھا جاوے گا، چڑھتے چاند اترتے چاند، پتہ نہیں کیا کیا واہیات باتیں ان میں
جمع کرتی ہیں، جو عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، ایک سیدھا سادہ کام ہو۔ سیدھا سادہ کام کیا ہے؟ سیدھا سادہ کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں، بعض احادیث جن کی برکت سامنے آئی ہے، تجربے سے برکت سامنے آئی ہے کہ بھائی ان سے بخار میں فائدہ ہوتا ہے، ان سے سر درد میں فائدہ ہوتا ہے وغیرہ، بس وہ چیزیں اپنا پڑھ لیا۔ یہ نظر بد، بری نظر لگ جاتی ہے تو اس سے حفاظت ہوتی ہے، وہ پڑھ لیا کرو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں پڑھ سکتا تو یہ بھی ثابت ہے کہ باندھ کر، لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اصل چیز تو پڑھنا یہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ سب حضرات غور سے سن لیں، اور میں بات آج کل کثرت سے بتا رہا ہوں ان برائیوں سے بچنے کے واسطے جو تعویذ گنڈے کی لائن سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ نمبر 1، 5 نمازوں کے بعد، فرضوں کے بعد سنت نفلیں پڑھو، اور سنت نفلیں پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم سب کو یاد ہیں، یہ پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرو، اپنے بچوں پر دم کر دیا کرو۔ اگر آپ 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور فجر اور دوسری 3 نمازوں میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر 5 نمازوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو مغرب اور فجر اور مغرب میں پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ، یا 1 مرتبہ کم سے کم 12 یہ پڑھ لیا کرو۔ اور تیسری ایک وہ بات، چارپائی پر جب رات کو سونے کے واسطے لیٹ ہے تو چارپائی پر لیٹ کر پہلے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھو، ہاتھ پہ دم کر لو، اور اپنے پورے جسم کو ہاتھ پھیر لو جہاں تک بھی جاوے، اور اسی طرح 3 مرتبہ کرو۔ پھر آیت الکرسی پڑھو، اور آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورت کا آخر تک یہ یاد کر لو، تو اس کو پڑھو۔ ٹونا ٹوٹکا، جادو، بری نظر، جن، شیطان، دشمن، جسمانی بیماری، تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، تمام باتوں میں، تمام بیماریوں میں ان میں فائدہ دیتی ہے۔ اور یہ بات کسی کے تجربے کی نہیں، یہ حدیث کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ اور یہ جو 3 میں نے بتایا 5 نمازوں کے بعد اور سونے کے وقت، یہ سنت ہے، سنت ہے ان چیزوں کا پڑھنا۔ جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ آیت الکرسی اور یہ 3 سورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ پڑھو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے واسطے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ صورتیں پڑھو اور پابندی سے پڑھو، اپنے گھر کی مستورات کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، پڑھو پابندی سے۔
اور یہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے دل دماغ سے بالکل نکال دو کہ تمہارے پر جادو ہے، تمہارے پر ٹونا ٹوٹ کا ہے، جن کا اثر ہے، بھوت کا اثر ہے، پھر بالکل نکال دو، پھر ہو نہیں سکتا. یاد رکھنا، اگر ہے مان لو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مدت تک آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، بری نظر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، سب چیزوں کا خطرہ، اور بیماریوں میں بھی فائدہ دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کسی کے چکر میں پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ بات تقریباً ساری آ گئی. ان کا دھیان رکھنے، ان کی پابندی رکھیے گا، اس میں بچ جائیے گا. تجارت، اس میں اتار چڑھاؤ چلتا ہی رہتا ہے، اور یہ اتار چڑھاؤ کس لیے ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. ایک حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے پیغام بھیجا، اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کھانے کو ملے تو میں شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو میں صبر کروں. تو یہ بیماریاں، یہ تنگ دستیاں، یہ حالات کا الٹ پھیر، یہ تو ہے اللہ کی طرف سے. یہ سب چیزیں انسان کو غفلت سے بیدار کرنے والی ہیں، اس کی غفلت کو دور کرنے والی ہیں. کل آپ سے ہر آدمی سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے تجھے نصیحت کرنے والے بہت بھیجے، بیماریاں بھیجی، تنگ دستیاں بھیجی، واعظ تقریر کرنے والے بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، پھر بھی تو نہیں ڈرا. یہ سوال ہوگا. ہم ان چیزوں میں پڑ کے اور اللہ سے دور ہو گئے. کہیں مزار پر جا کے ماتھا ٹیک دیا، اور صاحب کہیں تعویذ گنڈے والوں کے پاس چلے گئے، پنڈتوں کے پاس چلے گئے، سادھوؤں کے پاس چلے گئے. ہرگز نہیں میرے بھائی. اب آگے چلو. کچھ لوگ تو بہکاتے ہیں، ان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں. لیکن میں نے 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 4 سے نہیں، 6 سے نہیں، جو بھی اپنے تعلق میں آتے ہیں اور وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ جادو کا اثر اگر محسوس کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ جی ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا نقش دیتے ہیں، سورہ فلق کا نقش دیتے ہیں. یعنی وہ بھی یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، آگے اور کچھ نہیں ہے. بس اس واسطے یہ چیزیں پڑھ کے پھر بالکل مطمئن رہو. ورزش کرو بھائی، ورزش کرو، اچھی غذا کھاؤ، پرہیز کی دوائی کھاؤ، پرہیز کرو، دوائی کھاؤ، ٹھیک ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ آدمی بیماری نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی میں کوئی تنگ دستی نہ ہو. پھر ایمان کی تو علامت ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے، تم پر خوف مسلط کر کے، یعنی دشمن مسلط کر کے، تم پر بھوک مسلط کر کے. اس لیے یہ پھر اور ایک بات اور سنو، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کون دور کر سکتا ہے اس کو؟ سب سے بڑی بات تو ایک اللہ ہی سے گزارش کرو، اللہ کے سامنے درخواست رکھو، اسی کو کہو، اسی سے مانگو. یہ بھی نہیں کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد ہی، یہ بھی نہیں کہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہ مسجد ہی میں نہیں. یہ تو دعا کے اوقات ہیں ہی، ان میں تو کرنی چاہیے دعا فرض نمازوں کے بعد. فرض نمازوں سے مراد یہ نہیں بھائی فرض پڑھتے ہی نہیں،
فرضوں کے بعد جو سنتیں نفلیں ہیں ان سب سے فارغ ہوگا پھر مانگو دعا. فرضوں کے بعد تو مختصر سی دعا، ایک دو دعائیں مسنون پڑھ کے بس سنتیں پڑھو اور پھر اپنی اپنی دعا مانگو. اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے، دل میں خیال آوے، اللہ اسی وقت مانگ لو اللہ سے. نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو وہی مانگ لو. جب بھی کوئی ضرورت پیش آوے، پیسے کی کمی دکھائی دی، فلاں کام رک گیا، جب بھی مانگ لو اللہ سے. یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ تو بس شیطانی وسوسے سے دھوکے پھرے. کیا وقت ہو گیا؟ اچھا ٹھیک. مانگنے کا پیشہ سب سے بدتر اور ذلیل ہے اور گناہ ہے. اس سے تو گھاس کھودنا اور لکڑی کاٹ کر بیچنا 1000 درجے بہتر ہے. مانگنے کا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے مضبوط ہٹے کٹے لوگوں کو نہیں مانگنا. ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. اگر دیں گے تو درست نہیں، جائز نہیں ہے. جنہوں نے پیشہ بنا رکھا، ہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں جانتا نہیں اس کو، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی وہ ہے، اگر وہ ہٹا کٹا بھی ہے تو دے دو. لیکن جن کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پیشہ بنا رکھا، ان کو ہرگز مت دو. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ